السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، ویلکم ٹو مائی ولاگ۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے اور صبح کا آغاز بڑا پیارا ہوا آج کا۔ اور صبح صبح میرے بیٹے نے مجھے فرمائش کر دی ہے کہ پیزا کھانا ہے، اور ویسے بھی سامان بھی میرے پاس اویلیبل تھا، تو میں نے کہا چلو فٹافٹ پھر یہی آج ڈنر میں کرتے ہیں۔ اب ڈنر میں تو میں نے پیزا ہی بنانا تھا، تو اس کے لیے میں نے تیاری فوراً شروع کر دی۔ میں سوچ رہی تھی آج کہ ایک گھریلو عورت جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کام کرتی ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے گھر کے کام کرنا۔ یہ ملٹی ٹاسک ہوتے ہیں جس کو ہر کوئی نہیں سمجھ پاتا، لیکن جو عورتیں گھر کے کام کرتی ہیں، فرسٹ آف آل تو میری امی نے مجھے بتایا ہے کہ گھر کے کام کرنا ایک عبادت ہے۔ اور میں تعریف کروں گی ان لڑکیوں کی، ان عورتوں کی، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں جو گھر کے کام بھی کر رہی ہوتی ہیں، پھر وہ ایک ماں بھی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ۔ انہوں نے گھر والے، اپنے ساس سسر، اپنے ہسبینڈ، اپنے بچوں، ان سب کا خیال بھی رکھنا ہے، اور پھر وہ ساتھ جاب بھی کرتی ہیں۔ اگر جاب نہیں کرتی تو وہ کوئی گھر کا کام کر لیتی ہیں، گھر میں بیٹھ کر آن لائن کام کرتی ہیں، یعنی ساتھ ساتھ اپنے ہسبینڈ کے شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کرتی ہیں، ان کا ہاتھ بٹاتی ہیں فائنینشلی طور پر بھی۔ تو سب سے پہلے تو میں ایسی عورتوں کی تعریف کروں گی۔ اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ اپنے 24 گھنٹے ہوتے ہیں بس آپ کے پاس، اور اس میں آپ نے اپنے آپ کو نہیں دیکھنا، بس اپنے بچوں کو دیکھنا ہے۔ صبح ہوتے ساتھ ہی آپ نے ایک سپیڈ پکڑنی ہوتی ہے اور فٹافٹ شروع ہو جانا ہوتا ہے۔ گھر کے سارے کام آپ کو ایک پہاڑ کی طرح نظر آتے ہیں، بس یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، اور سارے ہی کام کر لوں۔ اور جن گھروں میں اسپیشلی اگر کوئی جوائنٹ فیملی ہے تو اس گھر میں آپ کو سبھی کا خیال رکھنا ہے، نہ صرف اپنے شوہر اور بچوں کا بلکہ پیرنٹس کا، اور بھی فیملی ممبرز ہوتے ہیں ان سبھی کا۔ سب کو اس گھر کے کام ٹائم ٹو ٹائم چاہیے۔ اور اگر آپ اچھی ہاؤس وائف بننا چاہتی ہیں، یعنی آپ کو چاہیے کہ آپ کی پورا خاندان عزت کرے اور آپ کے جو ہسبینڈ بھی ہیں آپ کی بہت زیادہ تعریف کریں، تو ایسا تو بہت ہی کم ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں، لیکن ہونا چاہیے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس چیز کو کہ ہماری جو گھر کی عورتیں ہیں وہ بہت زیادہ کام کرتی ہیں اور صبح سے اٹھتی ہیں، اور سب کے لیے ناشتے بنانا، چائے بنانا، ہر کسی کو ڈفرینٹ قسم کے کھانے چاہیے، ڈفرینٹ ناشتہ چاہیے، ساتھ ساتھ چائے، اور اس کو دیکھ اور بچوں کو تیار کرنا اور اسکول بھیجنا، اور ساتھ ہی کھانا چڑھا دینا، اور پھر صفائیاں، اور اگر صفائی خود نہیں کرتی تو میڈز ہوتی ہیں، اور میڈز کی جو نگرانی کرنا ہے، یہ تو اس سے بھی بڑا کام ہوتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ بندہ کام خود ہی کر لے۔ تو میرے گھر میں تو اپنے میڈز نہیں ہیں بالکل بھی، کیونکہ مجھے تسلی ہی نہیں ہوتی فرسٹ آف آل، کیونکہ مجھے اپنے ہاتھ کا کام زیادہ بہتر لگتا ہے کہ، اور اپنے ٹائمنگ میں آپ کو جب گھر گندا لگ رہا ہے آپ فوراً صاف کر لیں۔ ویسے تو ڈیلی روٹین میں صاف کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو گندا لگ رہا ہے، فوراً سے کہیں کوئی جالا نظر آ گیا، کوئی ڈسٹنگ ہونے والی تھوڑی سی نظر آ رہی ہے جی، تو آپ فوراً اس کو صاف کر لیتے ہیں۔ تو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، یعنی ایک عورت کے ہاتھ میں ہے اس کا پورا گھر، کہ اس نے کب کتنے کس ٹائم پر اس کو چمکانا ہے یا پھر اس کو گندا رکھنا ہے۔ تو یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی والی ہاؤس وائف ہیں، اچھی ہاؤس وائف ہے یا پھر بری۔ تو وہ بری جو ہے نا، وہ بیسیکلی بری تو کوئی بھی نہیں ہوتی میری نظر میں، کرتی سبھی ہیں اپنے گھر کا کام، لیکن سم ٹائم ہوتا ہے کہ اچھا میرے ساتھ تو یہ ہو جاتا ہے کہ ویسے میں نے اپنا گھر اتنا چمکا کے رکھا ہوتا ہے، لیکن سم ٹائم کوئی آتا بھی نہیں ہے، اور جب تھوڑا سا کہیں سے نا گھر گندا ہو جائے نا کہیں نہ کہیں سے، تو فوراً کوئی ایسا مہمان آ جاتا ہے کہ بس پھر اوہو، یہ پھر میں دیکھتی ہوں یہ صاف ہونا چاہیے تھا، یہ کیوں نہیں صاف تھا، وہ مجھے بس پھر الجھن ہونے لگ جاتی ہے۔ صفائی والا جو ایک کیڑا ہے نا دماغ میں، وہ پھر نہ مجھے ٹکنے نہیں دیتا۔ اور جب کرونا کے دن تھے تو میں آپ کو بتاؤں کہ تب تو بہت ہی ٹف لائف ہو گئی تھی، کیونکہ ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہی بس بتاؤں گی کہ گھر کے سبھی مرد اب گھر پہ ہیں، تو اب ان کو اتنا زیادہ کام کا برڈن پڑ گیا تھا ان دنوں میں کہ بیٹھے بیٹھے بس ہر وقت برتن دھوتے رہو، کھانا پکاتے رہو، کچھ نہ کچھ پکاتے رہو، ان کو انٹرٹین کرتے رہو، بچوں کو، بڑوں کو، اور سب کو، اور پھر اسی طرح نا کام زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسپیشلی کرونا کے دنوں میں مجھے بہت زیادہ یہ فیل ہوا تھا، اور ان دنوں میں ایک جاب بھی کر رہی تھی آن لائن، تو وہ جاب کو بھی دیکھنا
اور ساتھ پریگنینسی بھی تھی میری سیکنڈ والی، اور پھر ساتھ ہی وہ اب میں پریگنینسی والا ایک پیریڈ سٹارٹ ہو گیا ہے میرے دماغ میں کہ وہ پھر آپ کو نا ڈرپس وغیرہ بھی لگ رہی ہوتی ہیں، آپ کے علاج چل رہے ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر ہر دفعہ لکھ دیتی ہے بیڈ ریسٹ، اور آپ کے جو بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ٹھیک آ رہے ہوتے ہیں، آپ کی رپورٹس بھی ٹھیک نہیں آ رہی ہیں، بٹ آپ کو اسٹل یہ بات نہیں ہے کہ گھر والے آپ کو پریشرائز کر رہے ہیں، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے، بٹ آپ کو خود ہی سے احساس ہے، آپ کو کام نظر آ رہے ہیں اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ اپنی ذمہ داری کے بغیر نہیں رہ سکتے، آپ کو وہ کرنا ہی ہے۔ اپنے فرسٹ بیبی کو بھی دیکھنا ہے، اور اپنے ہسبینڈ کو بھی دیکھنا ہے، اور باقی کے سارے جو گھر والے ہیں سبھی کو پراپر ٹائم پر کھانا بھی دینا ہے۔ آپ کو کوئی مہمان آ رہا ہے اور مہمانوں کے درمیان آپ کو بیٹھنا ہے، ان کو انٹرٹین کرنا ہے، اور ان کے لیے کھانا وغیرہ جو بھی ارینج کرنا ہے آپ کو ہی کرنا ہے سب کچھ۔ تو ایسے حالات میں تھوڑا سا ٹف تو ضرور گزرا ہے ٹائم، لیکن الحمدللہ میں خود سے بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں۔ میری خود کی بڑی تسلی ہے کہ میں نے کبھی بھی نا، ہمیشہ سے میں نے 200% دیا ہے اپنے آپ کو، 100% بھی نہیں بلکہ بہت زیادہ اپنے آپ کو کوشش یہی کی ہے کہ میرے گھر میں کوئی بھی اگر مہمان آیا ہے تو وہ خوش ہو کر جائے مجھ سے۔ کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ کی جائے کسی سے جو کہ اخلاق کے دائرے سے تھوڑی باہر ہو، اور سب کی عزت کرنا، سب کو اچھے سے بلانا، آپ کے گفتگو کے انداز بہت اچھے ہونے چاہیے، اور یہی سب چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی عزت میں اضافہ کرتی ہیں۔ اور عزت میں اضافہ یہ چیزیں تو چلو کرتی ہی ہیں، لیکن جس نے آپ کو اچھا کہنا ہے نا، جس کی نظر اچھی ہے اسی نے آپ کو اچھا کہنا ہے، اور جس نے آپ کے اندر اتنی ساری 100 نیکیوں کے بعد بھی، 100 اچھائیوں کے بعد بھی آپ کے اندر اس نے اگر کچھ اس کو پسند نہیں آ رہے نا آپ کسی دوسرے کو، تو اس نے آپ کے اندر کوئی نہ کوئی غلطی یا نقص نکال کے ہی چھوڑنا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو آپ نے کیا کرنا ہے اپنی زندگی میں؟ صرف اگنور کرنا ہے، اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اگر کوئی ٹھیک ہے، ہم لوگ اپنے دل پہ لے لیتے ہیں سم ٹائم ایسی بات، جو نئی شادی شدہ گرلز ہوتی ہیں نا اسپیشلی، وہ تو بہت زیادہ جلدی اس چیز کو بادر کرتی ہیں کہ مجھے اس نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ تو آپ نے ان چیزوں کو نا بالکل بھی فیل نہیں کرنا، کیونکہ آپ کو اپنے آپ سے تسلی ہونی چاہیے۔ آپ نے تو اپنا پورا 100% دیا ہے، بس ٹھیک ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ سب سے بڑا کامل جو یقین ہے نا، سب سے بڑا عقیدہ وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنا ہر کام پوری تسلی سے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے کہ اللہ پاک آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر کیسے آپ کے ساتھ کوئی غلط کر سکتا ہے یا کوئی ناانصافی آپ کے ساتھ کی جائے گی دنیا میں کہیں بھی؟ صرف میں آپ کی ان لاس کی بات نہیں کر رہی ہوں، یا آپ کی فیملی میں اپنی ماں باپ کے ساتھ آپ کی بات نہیں کر رہی۔ آپ دنیا میں کہیں بھی جاتے ہیں، اپنی یونیورسٹی، اپنے کالج اور کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں، یا کسی آفس میں، یا آپ کو کوئی بھی ملتا ہے آپ کی لائف میں، تو کوئی بھی آپ کو جب جج کرے گا، فرسٹ آف آل کہ آپ کو نا کوئی جج کرنے کا نا حق رکھتا ہی نہیں ہے۔ کسی کو بھی یہ حق ہے ہی نہیں کہ وہ آپ کو جج کرے۔ جج کرنے والی ذات جو ہے وہ صرف اللہ پاک کی ہے۔ آپ نے یہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ آپ کو کوئی جج کرنے والا نہیں ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ آپ بگڑ جائیں۔ آپ کو اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے، اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا ہے، اپنی عزت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ہر انسان کے ہاتھ میں اس کی اپنی عزت خود ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے خود اپنی عزت کو بچانا ہوتا ہے۔ آپ کسی پر غصہ نہ کریں، یا کوئی ایسی تلخ بات نہ کر دیں کہ کسی کا دل ٹوٹ جائے اور فوراً آپ کا جو امیج ہے وہ ڈاؤن ہو جائے اس کی نظر میں، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے اگلے کی نظر میں۔ جتنا مرضی آپ سوری بول دیں، سوری کا ورڈ تو کچھ معنی رکھتا ہی نہیں ہے کبھی بھی۔ SORRY یہ کوئی ورڈ ہوتا ہی نہیں ہے۔ معاف کر دینا جو ہوتا ہے نا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو لیکن جو دل میں رہ جاتی ہے نا بات، تو کوشش کیا کریں کسی کا حق نہ ماریں، کسی سے حق تلخ بات نہ کریں ایسی کہ اس کا دل ٹوٹ جائے، اور وہ پھر بعد میں کہتے ہیں نا سنی پلاس لگا کر وہ ٹیپ سے جوڑا ہوا دل، وہ تو پھر ٹوٹا ہوا دل ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے نا۔ اسی طرح میں آپ کو بس یہی بتا رہی ہوں کہ اپنے رویے میں اپنے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ رکھیں، اور اپنے دماغ کو اسپیشلی یہ خاندانی سیاستوں سے دور رکھیں۔
اپنے دماغ کو فریش رکھیں گی، آپ اپنی فیملی کو دیکھ پائیں گی، ان کو اچھا ٹائم دے پائیں گی، اپنے گھر کو اچھا ٹائم دے پائیں گی، اسپیشلی اپنے ہسبینڈ کو. اور جب ہسبینڈ آپ کو ہنستا کھیلتا مسکراتا اور خوشگوار موڈ میں جب دیکھیں گے اپنے کام سے واپس آ کر، اور تھوڑا سا ریڈی شیڈی رہا کریں، تو خود ہی وہ انسان بھی سمجھ جائے گا، یعنی جو آپ کے ہسبینڈ ہے وہ سمجھ جائیں گے کہ یار یہ بندی میرے ساتھ جو ہے نا وہ خوش ہے. تو ارد گرد کے لوگوں کی باتوں کو آپ نے بالکل بھی بادر نہیں کرنا، اپنے دماغ پر حاوی نہیں کرنا. تو آج کا میرا پیغام یہی تھا. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اور اگر کوئی بات میری بری لگ گئی ہے تو اس کے لیے معذرت. اور جاتے جاتے بس یہی کہوں گی کہ بس ہاؤس وائف جو ہے نا اپنا اسپیشلی خیال بہت زیادہ رکھیں، کیونکہ ابھی 2 دن پہلے میں بیمار ہو گئی تھی. تو بس پھر مجھے پتہ لگ گیا کہ پورا گھر، اب میں بالکل بھی نا اٹھ ہی نہیں پا رہی تھی، میرے شولڈرز بہت زیادہ وہ ہو گئے تھے، مسئلہ ہو گیا تھا تھوڑا سا. تو اب گھر بھی صاف بھی تھا، لیکن مجھے پھر بھی نظر آ رہا تھا کہاں سے کون کون سی چیز سیٹ ہونے والی ہے پورے گھر کی. تو اب جب میں لیٹ گئی نا بیڈ پہ، بیڈ ریسٹ ہو گیا، تو بس پھر وہ نظام پورا درہم برہم ہو گیا. اسی وجہ سے میں کہہ رہی ہوں کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. ماں ہے تو ماں بن کے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، گھریلو عورت ہیں، گھر کے کاموں کی ذمہ داری آپ پہ ہے. تو میڈیسن ٹائم پہ لیں، کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں، اسٹرانگ رکھیں، اچھی خوراک کھائیں. سب سے پہلے تو یہی میں آپ کو کہوں گی کہ آپ اپنی ڈائٹ بہت اچھی رکھیں، اور مارننگ واک کبھی بھی نہ چھوڑیں. اور اسی طرح پھر آپ اپنے بچوں کو دیکھ پائیں گی، اپنے گھر کو، اپنی فیملی کو، اور سب کا خیال رکھ سکیں گی. عورت ہے تو پھر جی یہ جہان ہے، وہ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، عورت ہے تو پھر یہ جہان ہے. اور اب اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت، آج کا ولاگ کافی لمبا ہو گیا ہے، اور اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.